بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کہیں دوسری جگہ پر نقل کفالہ کرواتے ہیں، آپ کے اقامہ پر کی بقایا فیس جو ہے وہ کون پے کرے گا، اس بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیں، پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے کہ کسی سعودی شہری نے جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پر سوال کیا ہے کہ میرے پاس جو ورکر کام کر رہا تھا اس کو کہیں دوسری جگہ پر نقل کفالہ دینا چاہتا ہوں، تو اس کے اقامہ پر جو بھی بقایا فیس وغیرہ ہے اس کو کون پے کرے گا؟ کیا ہم اس کو ورکر کے اقامے پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس پر منسٹری کی طرف سے جو جواب ملا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جاننا۔ کہا گیا ہے کہ آپ کے ورکر کے اوپر جو بھی بقایا فیس وغیرہ ہے، اگر اس کے اوپر حروب لگ گیا ہے تو ورکر خود پے کرے گا، اور اگر حروب نہیں لگا ہوا ہے تو حروب لگنے سے پہلے جتنی بھی بقایا فیس ہے اقامے کی تو وہ پرانے کفیل کو ہی پے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی ورکر کے اوپر جو حروب لگنے کے بعد جو اقامے کی فیس باقی ہے، جیسے حروب لگنے کے بعد 2 سال 4 سال کے بعد آپ کہیں کسی دوسری جگہ پر نقل کفالہ لیتے ہیں تو یہ 2-4 سال کی جو فیس ہے اقامے کی باقی وہ کون پے کرے گا؟ تو اس پر جواب ملا ہے کہ یہ باقی فیس جو بھی ہے وہ اقامہ کی یا اور بھی کوئی بھی چیز حروب لگنے کے بعد کی جو بھی فیس ہے وہ ورکر خود پے کرے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے کہ منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ سے کسی سعودی شہری نے سوال کیا ہے کہ میں نے اپنے پاس کسی ورکر کو کام کے لیے بلایا تھا جس کے لیے میں نے 17-18 ہزار ریال خرچ کیا ہے، لیکن وہ میرے پاس سے بھاگ جاتا ہے، تو یہ 18 ہزار ریال جو میرا خرچ ہوا ہے یہ کون واپس کرے گا، ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس پر منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے بہت ہی صاف جواب دے دیا کہ آپ کو اس کا جواب کیوا کے ویب سائٹ پر مل سکتا ہے، اور اس نے کیوا کا لنک دے دیا ہے، لیکن کیوا کے پاس سے بھی اس کا کوئی جواب ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی ورکر کو بلاتے ہیں تو ویزے کی یا اقامے کی جو بھی فیس وغیرہ آپ پے کیے ہوتے ہیں تو وہ پھر پے ہو جانے کے بعد وہ تمام فیس آپ کو واپس نہیں ملنے والی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے کہ کسی سعودی شہری نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ میں اپنے ورکر کا ٹرائل پیریڈ ختم ہونے کے بعد بغیر اقامہ بنائے اس کا خروج نہائی لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا ہوں؟ یعنی جو نئے ورکر کام کرنے کے لیے سعودی عرب آتے ہیں تو اس کا ٹرائل پیریڈ یعنی 3 مہینے کا آلریڈی ویزا ہوتا ہے، تو اس 3 مہینہ کو ختم ہونے کے بعد اس کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے بنا اقامہ بنائے؟ تو اس پر جوازات نے جواب دیا ہے کہ فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے اقامہ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے، یعنی اقامہ بنانا ہی ہوگا، یا ٹیمپریری اقامہ نمبر جاری کر کے اس کا فائنل ایگزٹ ویزا لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بتایا گیا ہے، جیسا کہ میں نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کا ٹرائل پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کہیں دوسری جگہ پر نقل کفالہ لے سکتے ہیں، نئے کفیل کو اب اس کا ایک ٹیمپریری اقامہ جاری کرنا ہوگا، اقامہ نمبر، اور پھر اس کا نقل کفالہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے کہ کسی نے کسٹم اتھارٹی سے سوال کیا تھا کہ کوئی اپنے پرسنل یوز کے لیے کسی دوسرے ممالک سے موبائل منگوا سکتا ہے یا نہیں منگوا سکتا ہے بغیر ٹیکس دیے، یا اس کے لیے ٹیکس دینا پڑے گا؟ تو اس پر کسٹم اتھارٹی نے جواب دیا ہے کہ کوئی بھی شخص سعودی میں رہ کر کے کسی دوسرے ممالک سے اپنے پرسنل یوز کے لیے 2 موبائل بغیر ٹیکس پے کیے ہی منگوا سکتا ہے، کوئی ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی کے اندر خواتین کے بارے میں، بہت ہی عجیب و غریب اپڈیٹ ہے کہ ابھی کچھ دنوں سے سعودی کے اندر جو بھی نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہے، تو اس میں لڑکیاں عورتیں نکاح کے وقت میں نکاح نامہ میں یا میرج ایگریمنٹ میں کچھ شرائط رکھ رہی ہیں کہ ان شرائط کو فالو کرنا ہوگا، ماننا ہوگا، جس میں کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو شوہر ہوگا وہ کبھی بھی لائف میں دوسری شادی نہیں کرے گا،
یا پھر اس کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کی آزادی دینی ہوگی، یا اور پھر ان کو پرسنل یوز کے لیے گاڑی کی ڈرائیورنگ کی پوری آزادی دینی ہوگی۔ اس طرح کی عجیب و غریب شرطیں یہاں عورتیں رکھ رہی ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تمل ناڈو کی خبر کے بارے میں نے بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈالا ہے کہ وہاں پر جو 2 ویڈیو کو دیکھ کر کے ہنگامہ مچایا گیا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فالتو کی بکواس کی گئی اور افواہیں پھیلائی گئی۔ اب تمل ناڈو کی پولیس نے ان چینلوں کے خلاف یا ان سوشل میڈیا ورکروں کے خلاف جو وہاں پر جا کر کے افواہیں پھیلا رہے تھے، یہ غلط رپورٹنگ کر رہے تھے، جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے، تو ان کے اوپر کارروائی کی گئی ہے، ان کے اوپر FIR درج کیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فالتو اور جھوٹی خبروں پر بھروسہ نہ کریں۔ اس طرح سے فالتو اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے صرف 2 ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں جو فالتو کی آپس میں نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔